بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی گفتگو کو ابھی شروع کر رہا ہوں حضرت سلیمان کے قصے سے، چونکہ بڑا انوکھا قصہ ہے اور میں قصہ نہیں ذکر کروں گا اس لیے کہ تسلیت ہو، قصے ذکر ہوتے ہیں اس لیے کہ انسان کو لذت آئے، نہیں کہ اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، یہ حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن ایک قصہ بیان کر رہا ہے جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں حیران ہوں شاعر مشرق کے بارے میں کہ جس نے یہ شعر کہا عجیب انداز سے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، جب تک قرآن اس انداز سے نہیں پڑھو گے کہ وہ آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے، گراہ کشا ہے نرازی نہ صاحب کشاف، نہ تفسیر رازی کچھ سمجھا سکتی ہے نہ تفسیر کشاف۔ بہرحال میں حضرت سلیمان کے قصے کو شروع کر رہا ہوں۔ یہ سوال میں نے ایک بہت ہی سمجھدار آدمی سے کیا، ایک بہت بڑے منصب پر تھا، اس منصب کا ذکر نہیں کرتا۔ بہرحال ایک ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں شاید یہ واقعہ میں نے یہاں اسی مقام پہ شاید ذکر کیا تھا، لیکن پھر ایک دفعہ مطالبہ ہوا ہے تو پھر سے روشنی ڈال رہا ہوں۔ وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے جب اپنے لشکر کو دیکھا تو لشکر میں ایک پرندہ نہیں تھا۔ اب اس پرندے کے بارے میں آیت یوں کہتی ہے، ما لیا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین، مجھے کیا ہو گیا ہے ہدہد نظر نہیں آ رہا یا ہدہد غائب ہے۔ یہ سوال آپ کا حق ہے کہ آپ یہ سوال پوچھیں کہ بھئی اس آیت میں میرے لیے کیا ہدایت ہے، کیا روشنی ہے۔ آپ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، پتہ چل گیا کہ نماز کا حکم ہے۔ آپ نے کہا روزہ رکھو، پتہ چلا روزے کا حکم ہے۔ آپ نے کہا زکوٰۃ دو، پتہ چل گیا زکوٰۃ کا حکم ہے۔ آپ نے کہا لوگوں کی مدد کرو، معلوم ہوا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب یہاں حضرت سلیمان اپنے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، بھائی میرے لیے کیا درس ہے؟ اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر جو بھی لفظ ہے، میں نے جس لفظ کو نازل کیا ہے وہ ہر زمانے کے ہر انسان کے لیے ہدایت فراہم کر رہا ہے۔ یہ آیت آپ کے سامنے ہے، آپ کو حق ہے یہ سوال پوچھے اس آیت سے کہ بھائی اس آیت میں میرے لیے کیا فائدہ ہے۔ ما لیا لا ارى الهدهد، یہ جو آج کی ترقی یافتہ انسان جو اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ سمجھتا ہے وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی میرے لیے اس آیت میں کیا فائدہ ہے۔ ما لیا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین، یا ہدہد غائب ہے؟ یہ سوال میں نے پوچھا ہے، بہت ہی بڑی شخصیت تھی۔ میں نے کہا حضور آپ فرمائیے اس آیت میں ہمارے لیے کیا روشنی ہے؟ حضور آپ ہی بتائیے۔ میں نے کہا بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، یہ مقدمہ ذہن نشین کیجئے تاکہ اس آیت میں جو کائنات کا درس رکھا ہوا ہے وہ سمجھ میں آ سکے۔ دیکھیے قاعدہ قانون ہے اس کائنات کا، بشریت کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس انسان کو بھی اقتدار ملا ہے وہ اقتدار ہمیشہ بربادی لایا ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ جب انسان کو اقتدار ملا خوف خدا نہ ہو تو وہ اقتدار ہمیشہ بربادی لاتا ہے۔ اقتدار حاصل ہوا، قوت ملی، توجہ چاہتا ہوں، اقتدار آیا، طاقت ملی، قوت ملی، بربادی ہوئی۔ اگر ماضی سے مثال دوں تو فرعون کو دیکھیے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بچوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ بچوں کو ذبح کرنا اس سے بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ وہ بہت تاریخ ہے بشریت کی کہ جہاں اقتدار ملا وہاں ظلم ہوا، ایک شرط کے ساتھ کہ خوف خدا نہ ہو۔ یہ مقدمہ ذہن نشین کیجیے کہ اقتدار ہے، قوت ہے، طاقت ہے، مال و دولت ہے، لیکن خوف خدا نہیں ہے تو یہ اقتدار، یہ قوت انسانوں کی بربادی کا سامان لاتی ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ تاریخ بشریت میں سب سے طاقتور انسان حضرت سلیمان ہے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، میں قوت مادی کی بات کر رہا ہوں، قوت مادی کی۔ امریکہ بھی تصور نہیں کر سکتا حضرت سلیمان کے پاس جو قوت ہے۔ ایک دو مثالوں کے ذریعے سے اپنی بات کی وضاحت کروں گا کہ اتنی قوت ہے حضرت سلیمان کے پاس کہ تاریخ بشریت تصور نہیں کر سکتی، اور قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک مثال لیجئے گا، ہدہد واپس آیا اور ہدہد نے حضرت سلیمان سے کہا حضور ایک عرش آپ کا ہے،
صرف آپ کا عرش نہیں ہے، ایک عرش بلقیس کا بھی ہے، بہت بڑا عرش ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا یہ عرش کہاں پہ ہے؟ کہا یہ ملک سبا میں ہے، یمن میں ہے۔ ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب حضرت سلیمان نے کہا توجہ چاہتا ہوں، یا ایھا الملا من یاتینی بعرشھا، کون ہے جو بلقیس کے عرش کو یہاں حاضر کرے؟ اچھا حضرت سلیمان کہاں بیٹھے ہیں؟ فلسطین میں، اور بلقیس کا عرش کہاں پہ ہے؟ یمن میں۔ ماشاءاللہ آج کل گوگل کا زمانہ ہے، گوگل کے پاس جتنا علم ہے وہ شاید ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی لکھ دیا اس میں آپ کو پتہ ہے ہر چیز آ جاتی ہے، بچے ہمارے جانتے ہیں، جوان جانتے ہیں۔ جائیں آپ گوگل پہ لکھیں، مجلس کے دوران بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یمن میں اور فلسطین میں کتنا فاصلہ ہے۔ یمن میں فلسطین میں 2000 میرے خیال میں کوئی 464 کلومیٹر، 2000 میں 2000 ہی فرض کر دیتا ہوں کہ بارڈر سے بارڈر کا فاصلہ کتنا ہے؟ 2000 کلومیٹر۔ اب سلیمان کہتا ہے کہ 2000 دور فاصلے پر ایک عرش پڑا ہے، میں چاہتا ہوں وہ عرش یہاں آئے۔ نیچے گوگل نہیں لکھا ہے کہ اگر آپ نے یہ فاصلہ طے کرنا ہے تو آپ کو تیز ترین جہاز پر 2 گھنٹے 51 منٹ لگیں گے، 2 گھنٹے 51 منٹ۔ اچھا حضرت سلیمان کا زمانہ 4-5 ہزار سال پہلا زمانہ ہے، بہت پرانا زمانہ ہے، نہ کوئی جہاز ہے نہ کیا ہے۔ قوت کی بات کر رہا ہوں کہ خدا نے قوت کتنی عطا کی تھی۔ کہا تم میں کون ہے یاتینی بعرشھا، جو بلقیس کے عرش کو یہاں حاضر کرے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس عرش کو حاضر کر سکتا ہوں اتنے وقت میں جتنا وقت اٹھنے میں گزر جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اٹھنے میں کتنا وقت گزرتا ہے؟ انسان بیٹھا اٹھنا چاہے کوئی 10 سیکنڈ یا اس سے کچھ کم یا زیادہ۔ اب جن نے کہا تھا ہر لفظ پہ توجہ کیجئے، حضرت سلیمان نے کہا یہ نہیں چاہیے، کچھ دیر ہو رہی ہے، 10 سیکنڈ 8 سیکنڈ۔ کہا یہ دیر ہے چونکہ بتانا تھا کہ انسان جنوں سے افضل ہے۔ دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ سے مسکرائیں گے، مجھے پتا ہے اگر انسان کو اپنی انسانیت کا اندازہ ہو جائے تو پھر ان کو بنگالیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ حقیقت ہے۔ کہا میں اتنے وقت میں عرش کو حاضر کر سکتا ہوں۔ جن نے کہا جتنے وقت میں آپ اپنے مقام سے اٹھیں، ایک انسان اٹھا، وہ جن تھا، وہ جن کی طاقت تھی۔ انسان اگر اپنے آپ کو پہچانے اس کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، پلک جھپکنے سے پہلے، یہ انسان کی طاقت تھی، وہ جنوں کی طاقت تھی۔ 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سے یہ سورہ نمل ہے۔ 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر پڑے ہوئے تخت کو اس انسان نے سیکنڈ سے کم فاصلے میں حاضر کر دیا۔ اب جب حاضر کر دیا تو حضرت سلیمان نے بساختہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی نعمت ملی، کہا یہ اللہ کا فضل ہے۔ جانتے ہو قارون کو کس چیز نے غرق کیا؟ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جب پوچھا یہ ساری دولت کہاں سے آئی، کہا اوتیت من علم عندی، یہ میرے پاس علم ہے اس وجہ سے آئی، بس یہ میرے پاس علم نے غرق کر دیا قارون کو۔ اور نبی نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اچھا قرآن نے تو بیان کر دیا کہ یہ تخت حاضر ہوا سیکنڈ سے کم فاصلے میں، اب حاضر کیسے ہوا یہ نہیں بیان فرمایا قرآن نے۔ یہ تو آپ وہ بیان کریں گے جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، جن کے گھروں میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس لیے 7ویں امام کا ارشاد ہے کہ پڑھے وہ سوال ذہن میں یاد رکھیے کہ مجھے اس آیت سے کیا فائدہ مل رہا ہے، کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا یا ہدہد غائب ہے۔ میں سلیمان کی گفتگو کر رہا ہوں، حضرت امام
काज़िम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कहा कि जिसने तख्त बिल्कीस को 2000 किलोमीटर के फासले से हाजिर किया था, वो फलस्तीन से निकले नहीं थे, दरबार में खड़े रहे, अपने हाथ को आगे बढ़ाया, 2000 किलोमीटर की जमीन को रोल किया, तख्त को उठाया, यहाँ रखा, सेकंड से कम वक्त लगा। कहा इनके पास एक इस्मे आज़म था, जिसने तख्त बिल्कीस को हाजिर किया उसके पास एक इस्मे आज़म था। इमाम फरमाते हैं अल्लाह के 73 इस्मे आज़म है, हमारे पास 72 का इल्म है। अब जिनके पास 72 का इल्म हो उनकी क्या ताकत होगी। इसलिए अगर तारीख में कहीं मिले कि सूरज पलटाया, शक की जरूरत नहीं है। जिसके पास एक इस्मे आज़म हो उसकी ताकत ये है कि वो 2000 किलोमीटर के फासले से तख्त बिल्कीस को सेकंड से कम वक्त में हाजिर करे। आज के तरक्की याफ्ता इंसान के पास ये कुव्वत है नहीं है। कितनी तरक्की थी हजरत सुलेमान के पास, ये एक मिसाल आपके सामने मुलाहिजा हुई। कितना इक़्तिदार है इस बंदे के पास, कुरान ज़िक्र कर रहा है। और मैं आपके हुस्न समात की दाद देता हूँ, बड़े गौर से सुन रहे हैं। एक और मिसाल भी सुन लीजिए, दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।